صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطاہرین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان زین رضوی، حاضر خدمت حسینی چینل کے حوالے سے تمام مومنین اور بالخصوص امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ اقدس میں 17 ربیع اول ولادت بسعادت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے حسینی چینل کے حوالے سے یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات کرنے کے لیے اس وقت زحمت دی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا رضا کاظم صاحب۔ آئیے خیر مقدم کرتے ہیں آپ کا اس پروگرام میں اور اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم تمام اراکین حسینی چینل اور مومنین کی طرف سے آپ کو سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت آج کے دن کی مناسبت سے، کیونکہ آمد احمد مختار ہے آج، کیا پیغام مومنین کو دیں گے آپ آج کے دن کی مناسبت سے؟ میں سب سے پہلے تو اس پرمسرت موقع پر اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا اور تمام مومنین مومنات کی خدمت میں، تمام سننے والوں کی خدمت میں مبارکباد پیش کروں گا، اور پیغام قوم کے لیے، ملت کے لیے اور ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ بالکل یقیناً۔ اور مطالعہ بھی صرف یہ نہیں کہ سرسری نگاہ سے، یا جیسے کہ بعض نوجوان مثلا مجلس میں شرکت کرتے ہیں تو ان کا ذہن جو ہے وہ مجلس یا ذاکر کی طرف کم، اور باہر مثلا روڈ پر بیٹھے ہیں تو آنے جانے والوں پر زیادہ ہوتا ہے، یا مثلا ان کے پاس موبائل ہے تو وہ زیادہ وقت موبائل میں لگا دیتے ہیں۔ اور جو عالم دین یا جو ذاکر ممبر پر تیاری کر کے آیا ہے بتانے کے لیے، آپ کو ایک میسیج دینے کے لیے آیا ہے، پیغام، آپ اسے نہ سن کر ادھورا پیغام جب سنتے ہیں، ادھوری بات، تو اس سے نہ صرف یہ کہ نقصان ہوتا ہے بلکہ آپ کا وہاں جانا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ یقیناً اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات ہونا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ بتائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت ہے، اس کے حوالے سے مسلمانوں میں اتنے اختلافات کیوں پائے جاتے ہیں اور اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، اس میں جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ کہ اختلاف بظاہر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر دیکھا جائے تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں، متحد ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ماہ ربیع الاول میں ہوئی، یعنی مہینے میں کوئی اختلاف نہیں کہ مہینہ جو ہے وہ کوئی رجب کہے، کوئی شعبان کہے، اور کسی کو سال میں کوئی اختلاف ہو کہ ایک عام الفیل، کوئی کہے 10 عام الفیل یا 30، ایسا نہیں ہے۔ سال میں، مہینے میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہاں، البتہ تاریخ میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آج 1400 برس ہو گئے، اور آپ دیکھیں کہ تحقیق اسی کا نام ہے کہ آدمی جب ریسرچ کرتا ہے تو اس میں ایک گنجائش رہ جاتی ہے کہ جو ہم نے پیش کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں سے کوئی کمی رہ گئی ہو، تو آنے والا مزید تحقیق کرے اور ہمیں بتائے کہ صحیح کیا ہے، اور جو اگر کسی نے صحیح بات پیش کی تو اس کی تائید کرے، تصدیق کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ ہے، اس میں تھوڑا سا یہ اختلاف ہے کہ بعض مورخین نے لکھا کہ مثلا 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، بعض نے کہا نہیں 17 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ بہرحال ہمارے یہاں سب سے بہترین بات جو ہمارے خاص طور سے علماء میں جو بزرگ عالم، جو بزرگ آیت اللہ گزرے ہیں، روح اللہ الموسوی الخمینی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بہترین حل اس کا تلاش کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم 12 اور 17 میں الجھ کر رہ جائیں، بلکہ امت کو چاہیے کہ پورے ہفتے کو ہفتہ وحدت کے نام سے منائیں۔ اچھا، تو یہ ایک بہت اچھا پیغام تھا ان کا، اور آج الحمدللہ اس پر عمل ہو رہا ہے، اور کوشش بھی کر رہے ہیں لوگ بڑے بڑے پیمانے پر، بڑے سے بڑے پیمانے پر اور بڑے مقامات پر اس کو یکجا ہو کر اس پروگرام کو آرگنائز کرتے ہیں، اور دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم میں لاکھ دشمن چاہے اختلاف پیدا کر کے ظاہر کرے، لیکن ہم اپنی جگہ متحد ہیں،
اگر ہم ہفتہ وحدت مناتے ہیں تمام مسلمان، صرف یہ نہیں کہ شیعہ اور سنی دو فرقے بڑے ہیں، نہیں، ان کے اندر بھی جو فرقے ہیں وہ فرقے اگر مالکی، شافعی، حنبلی سب مل کر اگر متحد ہو کر پروگرام مناتے ہیں انشاءاللہ، تو یہ ہفتہ وحدت ایک وحدت کا پیغام ہے، یعنی اتحاد کا پیغام۔ پورے ہفتے میں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے، بہت اچھی چیز ہے جی، یہ عبادت ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس میں ایک چیز اور سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر یہ اختلاف ہے تو تاریخ میں تمام مسلمانوں کے پاس کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل ہے۔ جی، سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات پر اعتماد نہیں کرتے۔ اگر مان لیجئے کہ کسی شیعہ عالم دین نے پروف کیا، اور کیا نہیں بلکہ کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، تو کیونکہ وہ شیعہ ہے اس نظریے سے جب ہم تائید کرنے کی بات سوچتے ہیں تو تائید نہیں کرتے۔ جہاں سے یہ نظریہ پیدا ہو جاتا ہے کہ صاحب یہ فلاں کہنے والا کون ہے، جب ہم اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ دیکھو کہ یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ کہنے والا شیعہ ہے، کہنے والا سنی ہے، مالکی، شافعی ہے، حنبلی ہے، کون ہے، ہم یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس نے 17 ربیع الاول کی تاریخ کو پیش کیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اوپر ریسرچ کریں اور دیکھیں۔ مومنین کو چاہیے کہ غور کریں اور باقاعدہ علمی بحث ہو، مباحثہ ہو، اور اگر علمی مباحثے میں کوئی عالم دین یہ پیش کر کے ثابت کر دیتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی بات کو مان لیں بلا تفریق مذہب ملت۔ اور جہاں سے ہم یہ تعصب اپنے ذہن میں لے کر چلیں گے، نہ نہیں شیعہ کہہ رہا ہے اس لیے ہم نہیں مانیں گے، تو بس وہیں سے تھوڑا سا مشکل ہو جاتی ہے۔ ابھی ہم آپ کی اجواز زندگانی پر بھی بات کریں گے، لیکن ہم اس سے پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آپ کی آمد پر تمام نبیوں نے گواہی دی ہے، پھر 40 سال کی عمر میں آپ نے یہ اعلان کیوں کیا نبوت کا؟ 40 سال کے لیے بہت ساری روایتیں بھی ہیں اور احادیث میں ہیں، تاریخ کے حوالے سے ملتا ہے۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب بات کریں گے تو قرآن سب سے بڑی ہمارے لیے دلیل ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، میرا رسول کلام ہی نہیں کرتا جب تک کہ اس پر وحی کا نزول نہ ہو۔ تو اب ظاہری بات ہے کہ جب تک وحی نہیں ہوگی رسول اعلان کر رہے ہیں، کیسے کریں گے؟ تو اگر نبی لاکھ کہہ دے کہ بھئی آنے والا جو ہے وہ رسول ہوگا، لیکن کیونکہ حکم الہی نہیں ہے کہ آپ اپنی نبوت کو بھی ظاہر کریں، ثابت کریں، لوگوں سے کہیں کہ میں نبی ہوں، تو جب تک رسول کو حکم نہیں ہوگا وہاں سے تب تک وہ اعلان نہیں کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ 40 برس تک اگر نبی نے اعلان نہیں کیا تو یہ حکم الہی تھا کہ 40 برس اعلان نہ کریں۔ جس طریقے سے تمام نبیوں نے پیغام دیے ہیں آپ کے لیے، آپ کے حوالے سے ان پیغامات کو بھی آپ مومنین کے سامنے پیش کر دیں۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے ہیں انہوں نے دیکھیے عملی پیغام دیے ہیں، یعنی زبانی تو کہا ہی، مثلا جناب عیسیٰ کے سلسلے سے ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اسی میں گزاری کہ ہم آثار کو دیکھیں اور محسوس کریں، اور ان آثار کو دیکھنے کے بعد ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور اس سے درس حاصل کریں۔ آج دیکھیے درس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم جاتے ہیں، کتابیں پڑھتے ہیں، اور پڑھنے کے بعد بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں رہ جاتی ہیں، بہت سی چیزیں ہم محو کر دیتے ہیں، محو ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب کوئی چیز پریکٹیکلی زندگی میں آ جاتی ہے، مثلا آپ نے پڑھا، قرآن میں بارہا پڑھا آپ نے کہ جھوٹ بولنا غلط ہے، دھوکہ دینا غلط ہے، لیکن آپ کے ساتھ جب دھوکہ ہوگا، کوئی آپ کو دھوکہ دے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے دھوکہ دینا کتنا بڑا گناہ ہے، دھوکہ دینا کتنا غلط ہے۔ تو اس وقت کیونکہ پڑھے ہوئے کو ہم عمل میں نہیں لائے، اس لیے ہمارے ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک پریکٹیکل، تو جب تک ہم پریکٹیکل نہیں کرتے کسی چیز کا، ان کا سچ بولیے اس کے فائدے ہیں، باوضو رہیے اس کے فائدے ہیں۔ اب آپ اگر خالی بچوں سے اپنے کہتے رہیں، مثلا ہم اپنے گھر میں کہتے رہیں بیٹا باوضو رہیے، باوضو رہیے، تو ہمیں اس کے اثرات نظر نہیں آئیں گے، لیکن اگر ہم خود باوضو ہیں تو اس کے اثرات نظر آئیں گے کہ روزی میں برکت ہوگی، بہت ساری اور چیزیں۔ تو جناب عیسیٰ نے دنیا کو ترک کر کے، اب دیکھیے وہاں پر تھوڑا سا فرق، اور اسلام کی جو نظریات ہیں ان میں فرق یہ ہو جاتا ہے کہ اسلام میں رہبانیت منع ہے۔ ہمارے ہاں یہ نہیں ہے کہ آپ شادی بیاہ نہ کریں، یا مثلا آپ شادی کر چکے تب آپ بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگل میں نکل جائیں، یا مثلا آپ سنیاسی ہو جائیں، یہ ہمارے یہاں نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو انسان کو دنیا میں بھیجا وہ صرف اسی مقصد سے کہ آدم اور حوا یہ زندگی کو خوشگوار اور دنیا کو ایک پرسکون جگہ کے بتانے کے لیے آئے ہیں، اور جب تک یہ عملی طور پر اس میں آگے نہیں بڑھیں گے کیسے انسان کو معلوم ہوگا دنیا جو ہے وہ پرسکون جگہ بھی ہے۔ لیکن پرسکون ہونے کے لیے کہ دونوں کا جو نظریہ ہے وہ ایک ہونا چاہیے، اس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اب مثلا
شادی انسان نے نہیں کی صرف اس وجہ سے کہ بھئی ہم اگر شادی کر لیں گے تو دنیا کی جو لوازمات ہیں ان میں پھنس کر رہ جائیں گے، پھر ہماری عبادت کیسے ہوگی، نماز روزہ یہ وہ ہم کیسے کریں گے۔ اسلام نے کہا نہیں، آپ شادی کیجئے، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی، پیغمبر نے فرمایا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نکاح کرو، اور اس کے بعد نبی کہہ رہے ہیں کہ تناکحوا وتناسلوا تکثروا فإنی أباہی بکم الأمم یوم القیامہ، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت نسل پر فخر کروں گا۔ آج اگر مسلمان مثلا یہ سوچے کہ ہم عبادت میں رکاوٹ نہ پیدا ہو اس لیے شادی نہیں کریں گے تو یہ غلط ہے۔ احادیث میں آیا کہ آپ بچوں کی روزی کا انتظام اگر کر رہے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے، تو اس کا مطلب شادی کے بعد جو بھی آپ کا عمل اگر خوشنودی خالق کے لیے ہو رہا ہے کہ آپ صبح صبح نکل رہے ہیں، اپنے کام پر جا رہے ہیں، ڈیوٹی پر جا رہے ہیں، اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں، زوجہ کا خیال رکھ رہے ہیں، اہل و عیال کا خیال رکھ رہے ہیں، اور اہل و عیال سے بھی کہا گیا کہ آپ زوجہ سے کہا گیا کہ آپ اطاعت کیجئے، اگر اطاعت نہیں کر رہی زوجہ تو نان و نفقے کی حقدار نہیں ہے۔ تو نبی نے شادی کر کے اپنی زندگی کو عملی طور پر بتایا کہ دیکھو اللہ نے 40 برس تک مجھ سے کہا کہ خاموش رہیں، تو نبی خاموش رہے، اور خاموش رہ کر آپ نے دنیا سے کنارہ کش نہیں ہوئے بلکہ دنیا کے بیچ میں رہ کر وہ پریشانیاں، وہ صعوبتیں برداشت کی جو عام انسان اگر ایک دن برداشت کرے گا تو اس کے منہ سے کلمے نکل جائیں گے، لیکن نبی خاموش رہے۔ ایک عورت کوڑا پھینکتی تھی، آپ اسی گلی سے گزرتے رہے۔ یہ آپ کے اخلاق پر بات آ گئی۔ میں چاہوں گا کہ یہاں پر اجواز کی بات میں نے کہی تھی کہ میں اجواز زندگانی پر آپ کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا رہی آپ کی اور کس طریقے سے آپ اس کو بیان کریں گے؟ ازواج کے سلسلے سے دیکھیے بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں، مثلا لوگ آیت تطہیر میں جوڑ دیتے ہیں کہ آیت تطہیر کا مصداق جو ہے مثلا ازواج بھی ہیں۔ اب یہ متفق علیہ ہے علماء کے درمیان بھی، عام طور سے جو دانشور ہیں جانتے ہیں اس بات کو کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو اس میں اہل بیت کے علاوہ کوئی اور نہیں شامل ہے، حتیٰ کہ جناب ام سلمہ سے جو روایت ہے کہ بھئی آپ نے کہا میں چادر کے نیچے آ جاؤں، تو انہوں نے کہا کہ انت علی الخیر، بے شک تم خیر کرو لیکن چادر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو بی بی خیر پر تھیں، ان کو خیر کی سند مل گئی لیکن چادر میں نہیں داخل ہوئی، کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اہل بیت اور ہیں اور جو گھر میں رہنے والے اور ہیں۔ اب یہاں پر علماء جب لکھتے ہیں کہ الف لام اس میں داخل ہے اور اس کی وجہ ہے کہ مخصوص یعنی خاص کر دیا گیا کہ بیت میں رہنے والے کون ہیں اور اہل بیت کون ہیں۔ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا خونی رشتہ نبی سے ہے، اور ازواج کا خونی رشتہ نہیں ہے۔ آج ہیں، علماء نے دلیل دی، آج ہیں کل طلاق دے دی گئی، ختم۔ آپ جس وقت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس وقت سے جو خونی رشتے ہیں وہ تھے، اور نبی کی زندگی میں کوئی 20 سال بعد بیوی آئی، کوئی 40 سال بعد آئی، کوئی 25 سال، تو 20 سال پہلے کون تھا؟ 20 سال پہلے کوئی نہیں، تو جو شروع سے آخر تک ساتھ رہا ہو۔ اب ہم جب دیکھیں گے کہ یہ 5 نور ہیں، یہ 5 تن ہیں کہ جو قیامت تک ایک ساتھ ہیں، اور جب کچھ نہ تھا آدم نے پوچھا ساق عرش پر یہ کیا ہے، تو اللہ نے کہا کہ 4 معصومین کے نام بتایا۔ اس وقت پہ بھی علی موجود ہیں، فاطمہ موجود ہیں، حسن موجود ہیں، حسین علیہ السلام موجود ہیں، یعنی کہ یہ وہ نور ہے کہ جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بالکل، تو یہ خونی رشتے ہیں۔ اب ازواج کہے کہ آج مثلا رشتہ ہے کل ختم ہو گیا، تو اہل بیت میں وہ شامل نہیں ہیں کہ جن کا رشتہ عارضی ہو۔ عارضی کا مطلب کیا ہے؟ عارضی یعنی وقتی طور پر، وقتی طور پر، ہاں، ایک ہوتا ہے پرماننٹ، ایک ہوتا ہے کہ وقتی طور پہ اسے کہتے ہیں۔ یہ وقتی طور کا جو رشتے ہیں ان کے بارے میں یہاں پر ایک اور مسئلہ سامنے آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ آپ کی 4 بیٹیاں تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر 4 بیٹیاں تھیں تو ان کو کیسے آپ بیان کریں گے؟ پرورش تو انہوں نے کئی بچوں کی لیکن 4 بیٹیوں کو مخصوص کیا جاتا ہے ان سے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لے پالک مثلا اولادیں تھیں جن میں جناب زید بھی آتے ہیں، ان کے غلام تھے، ان کو پالا تھا، وہ بھی اولاد کی اس میں آتے ہیں، لیکن جو نبی کی خاص اولادیں تھیں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے تو ان میں 2 بیٹے 3 بیٹے مثلا بعض روایت میں وہ اسی وقت دنیا سے گزر چکے تھے ان کی زندگی میں، اور کیونکہ امام حسن امام حسین پر ان کو قربان کر دیا تھا، تو ابنا انا کی منزل میں جب قرآن نے کہا کہ آپ لے کر آئیے اپنے بیٹوں کو، تو اگر کوئی بیٹا ہوتا تو نبی اس کو لے کر جاتے۔ تو ظاہری بات ہے کہ تمام مسلمان، میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم یہ نہ دیکھیں کون کہہ رہے ہیں، یہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ اگر شیعہ عالم دین دلیل کے ساتھ کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو تمام مسلمانوں کے ہر فرقے کو اس سے مان لینا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ شیعہ کہہ رہا ہے اس لیے تعصب میں ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ تو اگر بارہا ہمارے علماء نے اس بات کو پیش کیا کہ بھئی ابنا انا کی منزل میں اگر کوئی بیٹا ہوتا تو اسے رسول لے کے آتے۔ نبی جس کو لے کر گئے ہیں، ہم ان کفار مکہ سے بھی گئے گزرے ہو گئے کہ جنہوں نے نبی کو اس وقت صادق اور امین مانا کہ جب ان کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، اور وہ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد کون ہے، ھذا امین، یہ امین ہیں، صادق ہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہیں
کہ نہیں نبی کی بہت ساری بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے ہوں گی بھائی، جو رشتے سے منسوب کی گئی ہوں گی، جن کو تاریخ میں مورخین نے بیٹی لکھ دیا، انہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مورخین تو بہت کچھ لکھ گئے، لیکن جسے نبی لے کر گئے میدان میں، جسے نبی نے پیش کیا، جسے نبی نے چادر کے نیچے بلا کر بتایا کہ یہ ہیں ہمارے اہل بیت، یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہمارے بیٹے، ان میں سے 4 بیٹیاں نہیں آتی، ایک ہی بیٹی ہیں۔ آیت جب نازل ہوئی کہ آپ لے کر آئیے اپنے جو اہل بیت ہیں ان کو لے کر آئیے، تو نبی بیٹوں کی منزل میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین السلام کو لے گئے، نسانہ کی منزل میں شہزادی کو لے گئے، اور انفسنا کی منزل میں مولا کائنات کو لے گئے۔ تو اگر انفسنا کی منزل میں کوئی ہوتا جو نبی کے ساتھ جاتا تو نبی کہتے کہ جو انفسنا کی منزل میں وہ آ جائے، اور بیٹیوں میں مثلاً اور بیٹیاں بھی نکل کر آتی سامنے، تو کیوں نہیں گئیں؟ یا تو آپ یہ مان لیجئے کہ نبی جن کو لے کر گئے تھے وہ اتنے صادق اور اتنے سچے تھے کہ ان کے مقابل پہ کوئی اور نہیں تھا، تو اگر اور بیٹیاں تھیں تو وہ اس لائق نہیں تھیں کہ ان کے ساتھ جا سکتی، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں ان کے اندر کذب تھا، کہیں نہ کہیں ان کی شرافت نفس میں کوئی کمی تھی جس کی وجہ سے ان کو ساتھ نہیں لیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مباہلہ میں جھوٹوں پر لعنت کرنا تھا، اور وہاں سچے چاہیے تھے، اگر ایک بھی جھوٹا ساتھ میں چلا جاتا تو پھر لعنت جو تھی وہ پلٹ سکتی تھی معاذ اللہ۔ تو اگر نبی کے اور بھی بیٹیاں تھیں تو اس کا مطلب وہ بیٹیاں فاطمہ کے مقابلے میں نہیں تھیں، وہ جھوٹی ہوں گی جیسی بھی ہوں گی، بہرحال یا مورخین نے ان کو بنا دیے۔ تو ہمیں سے کوئی اختلاف نہیں کہ 100 بیٹیاں بھی ہوں گی، مورخین نے لکھ دیا 100 کو مثلا، لیکن جس کو نبی لے کر گئے وہ شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک ہی بیٹی تھیں۔ اور یہاں پر ایک شاعر نے خوب کہا ہے کہ کوشش کرو کہ جان لے فکر رسول کو، پامال کر رہے ہو حقیقی اصول کو، گر 4 بیٹیاں تھیں رسول مآب کی، کیوں کم سے مل رہا تھا اکیلی بطول کو۔ تو اس شعر میں، اشعار میں یہاں پر ایک بات یہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر ایسا کچھ تھا تو جو مال تھا، خنس کا جو حصہ تھا، اس میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو، بالکل صحیح بات ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیں آپ۔ دیکھیے جب دربار میں شہزادی گئیں، اور بالکل صحیح بات شاعر نے بھی کہی اور جو پیش کرتے ہیں ہمارے علماء وہی چیز کہ انہوں نے جا کر حق مانگا۔ اگر یا تو یہ کہیے کہ ان بیٹیوں کا حق مثلا ان تک پہنچ رہا تھا، جائز ناجائز جیسے بھی، وہ سامنے نہیں آئیں۔ سوال یہ کہ جب حق کی بات آئی تو وہ بیٹیاں کہاں چلی گئی تھیں جنہیں مورخین لکھ رہے ہیں، وہ کیوں دربار میں نہیں گئیں، کیوں انہوں نے جا کر اپنا حق نہیں مانگا؟ اگر ہمارا گھر ہے اور ہمارے گھر کو خدا نہ کرے کوئی نقصان پہنچا رہا ہے تو جو گھر کا وارث ہے، جو گھر کا مالک ہے، وہی تو آگے بڑھے گا۔ تو اگر رسول کی کوئی اور بیٹی ہوتی جس کا حق پامال ہو رہا ہوتا، لٹ رہا ہوتا اور نہیں دیا جاتا، تو وہ جا کر دربار میں مطالبہ کرتی، اور ساتھ میں مطالبہ کرتے۔ ہم کہتے ہیں اکیلی نہ جاتی تو شہزادی کے ساتھ مثلا 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں جو بھی تھیں وہ سامنے آتی، لیکن تاریخ میں کوئی ایک مورخ بھی نہیں ایسا ملتا جس نے یہ لکھ دیا ہو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اکیلی دربار میں گئی تھیں، ان کے ساتھ اور بیٹیاں بھی تھیں۔ جس نے بھی لکھا اس نے کہا کہ گئی تھیں، لیکن ان کے ساتھ کون کون موجود تھے، ان کے نام مولا کائنات تھے، مثلا بچے تھے ان کے اور جو بھی افراد۔ تو تاریخ سے کہیں سے یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ شہزادی کے علاوہ کوئی بیٹی، جسے قرآن نے بیٹی کہا ہو، جسے اللہ نے بیٹی کہا ہو، جسے خود رسول اللہ نے بیٹی کہا ہو، ثابت نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور ذکر ملتا ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بہن تھیں، ان کی 3 بچیاں تھیں جن کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پرورش کری تھی۔ ان بچیوں کو ان سے منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں۔ کیا یہ بات سچ ہے؟ دیکھیے جو بیٹیاں میں نے کہا کہ جو لے پالک مثلا ہیں، جن کی پرورش کر لی یا جن کے سر پر ہاتھ رکھ دیا، یا کسی دوسرے شوہر سے وہ بیٹیاں ہیں مثلا، تو وہ نبی کی بیٹی نہیں کہلائے گی، کیونکہ نبی جس زوجہ سے منسوب ہیں، جس زوجہ کے ساتھ ان کا عقد ہوا ہے، شادی ہوئی ہے، ان سے دونوں کے توسط سے جو بیٹی پیدا ہوگی وہ دونوں کا خون ہے۔ تو ظاہری بات ہے کہ جناب خدیجہ سے جو بیٹی پیدا ہوئی وہ ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی کون ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن اگر ان کی اول تو تاریخ سے یہ چیزیں ثابت اس لیے نہیں ہیں کہ بعض مورخین نے صرف اس لیے کہ اختلاف پیدا ہو یا کچھ ذاتی ان کے مفاد رہے ہوں گے، جھوٹی روایتیں گڑھ دیں کہ جناب خدیجہ سے مثلا پہلے شوہر سے کوئی بیٹیاں تھیں۔ اب اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑا وقت چاہیے کہ ثابت کریں کہ کیسے کیا، لیکن حقیقتاً جو بیٹی تھی وہ شہزادی کون ہے، کوئی اس کو نکار نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی تربیت پہ بات کرنا ہے تو آپ کی تربیت کس طریقے سے ہوئی یہ بھی بیان کر دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو ہمارے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے جان لیں کہ دیکھیے آپ کو 14 معصومین کی جو تاریخیں ہیں، یعنی ایک میں ہمیشہ کہتا ہوں ولادت،
اور ان کی شہادت، ہمیں یہ تاریخ یاد رکھنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عام مسلمان سے اگر آپ پوچھیے تو انہیں جن کو وہ مانتے ہیں ان کے بارے میں اے سے زیڈ تک کچھ نہیں معلوم۔ الحمدللہ ہمارے یہاں مجالس کا سلسلہ قائم رہتا ہے، پورے سال مجلسیں ہوتی ہیں، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کسی موقع پر ائمہ کی ولادت و شہادت کی تاریخیں سنتے رہتے ہیں، اور اگر ہم اس کو بیٹھ کر یاد کر لیں تو میرے خیال سے نرسری اور کے جی کے بچے اس طرح اگر بک یاد کرتے ہیں تو ان کو ایک سال میں وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ تو ہم تو 1400 برس سے ان چیزوں کو سن رہے ہیں، تو اگر ہمیں یاد ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 عام الفیل کو پیدا ہوئے، مولا کائنات 30 عام الفیل کو پیدا ہوئے، تو عام الفیل کے بارے میں ہم تشویش ہوئی کہ عام الفیل کیا ہے۔ اب عام الفیل کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ کو تاریخ میں جانا پڑے گا کہ عام الفیل کسے کہتے ہیں۔ ابرہہ کا واقعہ آئے گا ذہن میں، پھر آپ سورہ فیل کی طرف متوجہ ہوں گے کہ وہ جو ہاتھیوں والا لشکر آیا تھا اور اس نے خانہ کعبہ گرانے کی بات کی تھی۔ پھر جناب عبد المطلب کی طرف آپ جائیں گے کہ یہ کون تھے اس وقت، ان کا کہ انہوں نے اللہ پر اتنا اعتماد اور بھروسہ کیا کہ وہ گئے دشمن کے پاس، اور جانے کے بعد اس طاقتور بادشاہ سے انہوں نے اپنی جو بھیڑیں اور اپنے جو جانور تھے وہ مانگے، انہوں نے خانہ کعبہ کی کوئی بات نہیں، کیونکہ وہ اللہ کا گھر تھا۔ تو آپ کو جب وہ تاریخ آپ پڑھیں گے تو آپ کے اندر ایک چیز یہ پیدا ہوگی کہ میں جو کچھ بھی اگر مدد چاہوں تو وہ اللہ سے چاہوں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہمیں مدد نہیں چاہنا ہے۔ اب جب نبی کی ولادت ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ کم سنی میں بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا، ماں کا سایہ بھی اٹھ گیا تھا۔ اس وقت جو سپر بن کر سامنے آتی ہے شخصیت، وہ عالم اسلام کی ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جس کے کردار کو مجروح کرنے کے لیے آج 1400 برس سے دشمن لگا ہوا ہے۔ اور یہ نہیں کہ وہ مسلمان ہیں، مسلمانوں کے بھیس میں، مسلمانوں کے لباس میں وہ یہودی اور وہ دشمن ہیں کہ جو اسلام دشمن ہیں۔ انہوں نے یہ کوشش کی کہ ہم مسلمانوں میں اختلاف پیدا کریں، تو اس شخصیت کو جس کو مسلمان اگر پہچان لیں گے کہ جس نے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کی بات کی، یعنی جہاں پر رسول سوتے تھے ہر رات، جناب ابو طالب کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے بیٹے کو وہاں لٹا دیا، نبی کو ہٹا دیا، پھر اپنے بیٹے کو لٹا دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دیا۔ یہ آج کے دور میں کوئی نہیں کر سکتا۔ اور آپ خود غور کریں کہ اگر معاذ اللہ جناب ابو طالب کافر ہوتے تو سوال یہ ہے کہ جو جس مسلک کا ماننے والا ہے، جو جس مذہب کا ماننے والا ہے، وہ بچے کو اپنے مسلک پر لائے گا، وہ اس بچے کی کیوں حفاظت کرے گا جس کے بارے میں اسے یہ معلوم ہو رہا ہو یا معلوم ہو جائے یا کوئی بتا دے کہ بھی یہ بچہ کل کو ایک نئے دین کو لے کر آ رہا ہے۔ تو جب وہ لے کر ساتھ میں جاتے تھے، اور راہب کا واقعہ مشہور ہے کہ وہاں گئے، اس نے دیکھا دائر میں، تو اس نے جا کے کہا کہ بھئی جس بچے کو تم لائے ہو اس کے چہرے سے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی بزرگ شخصیت ہوگا، اور اس کو اب نہ لانا، اس لیے کہ یہاں دشمن اسے۔ انہوں نے اس کی حفاظت کی، اور جب دشمن ان کے پاس آیا اس نے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہہ دو، اپنے بھتیجے سے، کہ یہ ہمارے بتوں کو نہ برا کہیں، ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں۔ اب اسلام غور کرے مسلمان کہ معاذ اللہ جناب ابو طالب کافر ہوتے تو وہ یہ جملہ کیوں کہتے ہیں ہمارے بتوں کو؟ وہ کہتے بھئی تمہارے اور ہمارے، ہم سب کے، معاذ اللہ، لیکن ہم سب کے نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ تم اپنے بھتیجے سے کہہ دو محمد سے کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا نہ کہا کرے۔ تو جب جناب ابو طالب نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بیٹا آپ ایسا ایسا کہتے ہیں اور یہ لوگ آئے تھے، تو انہوں نے جواب کیا دیا، کئی جوابات ہیں اس میں، ایک جواب یہ بھی ہے کہ ان کا میرے ایک ہاتھ پر چاند ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، اور جب جواب دیا تو انہوں نے گلے سے لگا لیا۔ تو اگر معاذ اللہ جناب ابو طالب اس پکش میں ہوتے، اس طرف ہوتے، تو وہ سب کہتے کہ بھئی تمہارا اور ہمارا تو ایک ہی معاملہ ہے، ان کا الگ ہے، اور حفاظت نہ کرتے وہ، لیکن انہوں نے حفاظت کی۔ اور نبی نے سب سے پہلا جو درس اپنی زندگی میں دیا ہے، دیکھیے میرے نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ چیز ہے کہ بچے بچیاں سب اس بات کو غور کریں، سنیں کہ نبی کی 40 سال کی جو خاموشی کی زندگی، ابھی جو آپ نے سوال کیا کہ 40 برس تک وہ کیوں ظاہر نہیں ہوئے نبی، ان کا جو کردار تھا، جو عمل تھا، وہ نبوت کی منزلوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ میں اکثر اس چیز کو مجلس میں بھی کہتا ہوں کہ 40 برس خاموش رہنا ہم سن لیتے ہیں صرف، لیکن 40 منٹ ہم خاموش رہ کے دکھا دیں یقیناً بہت مشکل ہے۔ یعنی آپ کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، کوئی آپ کے اوپر اعتراضات کرے، آپ کے گھر میں بھی مان لیا خدا نہ کرے کوئی آپ کے اوپر اعتراضات کر رہا ہو، ایک دن آپ سن لیں گے، 2 دن سن لیں گے، سگے بھائی بہن بھی ہوں گے تو آپ کی زبان کھل جائے گی، آپ کہیں گے کہ بھئی میں نے یہ نہیں کیا، میں نے ایسا نہیں۔ نبی نے 40 برس خاموشی سے عبادت کی، اور عبادت کر کے بتایا کہ دیکھو پہلی منزل جو ہے وہ قرآن پیش کرنا نہیں ہے، پہلی منزل اپنا کردار پیش کرنا۔ تو ہم 40 برس کی زندگی میں رسول کا کردار دیکھیں گے، اور اس کے بعد نبی جو ہیں وہ قرآن کی آیتیں پیش کریں گے۔ ہم چاہیں گے کہ حسینی چینل کے حوالے سے اس وقت جو پروگرام مومنین دیکھ رہے ہیں، آج کے دن کی مناسبت، کیونکہ آج برکتوں کا نزول آج کے دن ہے، اور رحمتوں کا نزول آج کے دن ہوا ہے، جس طریقے سے آج کے دن کی اہمیت و عظمت
کی بات اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. اور میں چاہوں گا کہ آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے نوجوان طبقے کو اس دن کی مناسبت سے؟ میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ہمارے چینل کی طرف سے میں پیغام دوں گا کہ ہمارا یہ چینل ماشاءاللہ، میں بتا دوں اس چیز کو بھی بیچ میں، کہ یہ چینل ماشاءاللہ سے بہت ہی محنت سے اور پوری ٹیم جو ہے ماشاءاللہ لگی ہوئی ہے. اور میں مبارکباد دوں گا آج کے اس بہت مسرت موقع پر پوری ٹیم کو بھی ان کے اس عملی اقدام کی کہ انہوں نے آج سے کئی برس پہلے اس کام کو شروع کیا. اور ضرورت تھی اور ضرورت ہے کہ اس وقت ہم اپنی بات کو جو میڈیا ہے اس کے تھرو پیش کریں، اس کے ذریعے سے پیش کریں، اس کے وسیلے سے، اس لیے کہ بغیر وسیلہ تو انسان اللہ تک نہیں پہنچتا. تو ہم لوگوں کے دلوں تک کیسے پہنچیں گے؟ اور ظاہری بات ہے کہ یوٹیوب ہے اس وقت پہ، جو ٹویٹر ہے اور مختلف چیزیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ وہ مثلاً پہچان انہیں ہو جاتی ہے کہ یوٹیوب کیا ہے، وہ اس کو ٹچ کرتے ہیں، اسی لال رنگ کے جو نشان ہوتا ہے اس پہ ٹچ کر کے کھول لیتے ہیں. تو بچے مثلاً کارٹون دیکھ رہے ہیں، بچے ایسی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اگر ہم ان کو اس طرف راغب کریں جہاں سے انہیں دین کا پیغام ملے. یقیناً. اور دیکھیے دین کا کوئی اگر کوئی یہ بات کہے کہ دین کی بات کر رہے ہیں تو میں مخالفین سے یہ بات کہہ دوں، جو تمام غیر مسلم افراد ہیں وہ بھی سنیں اس بات کو کہ دین جو ہے وہ اتحاد کا پیغام دیتا ہے، اسلام یکجہتی کا پیغام دیتا ہے. تو اگر غیر مسلم بھی ہمارے بچے نوجوان جو بھی سن رہے ہوں وہ اگر اسلامک باتوں کو سنیں اور غور کریں تو وہ یہ دیکھیں کہ جو پیغام ان کے یہاں دیا جا رہا ہے انسانیت کا پیغام، وہی ہمارا اسلام بھی کہہ رہا ہے. تعلیم کا پیغام آج ہماری گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ آپ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ. اسلام 1400 برس پہلے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دے چکا ہے. آپ غور کریں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اس وقت جہالت اتنی تھی کہ لوگ عربوں میں دشمنی دل میں رکھتے تھے، نسلوں میں چلتی تھی، اور بیٹی جیسی مقدس شے کو زندہ دفن کرتے تھے. اس وقت نبی نے نعرہ دیا بیٹی بچاؤ. یہ تو گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے بیٹی بچاؤ، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن گورنمنٹ عمل نہیں کرے گی بیٹی بچاؤ پر. ناظرین غور کریں کہ نبی نے جو نعرہ دیا بیٹی بچاؤ وہ عملی اقدام تھا، اور بیٹی کو بچا کر دکھایا انہوں نے. کہ جو عرب زندہ درگور کرتا تھا بیٹی کو، تاریخ اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جو عرب اپنے ہاتھ سے اپنی بیٹی کو دفن کر کے آ رہا ہے صرف اس لیے کہ ہماری تذلیل ہوگی، اگر بیٹی جوان ہو جائے گی تو ہمارا سر جھکے گا، بیٹی والے کہلائیں گے. اللہ نے بیٹوں کو لے کر اور بیٹی کے بیٹوں کو بیٹے کی منزل میں لا کر، ابنانا کی منزل میں نواسوں کو رکھ کر اللہ نے بتایا کہ دیکھو عرب نے بیٹی کو تذلیل کا ذریعہ سمجھا تھا، ہم نے فاطمہ کے ذریعے سے نسل کو اتنا بلند کیا کہ آج بھی جو پردہ غیب میں ہے وہ ہماری اور آپ سب کے لیے حفاظت بھی کرنے والے ہیں اور ہمارے جو معیار ہے اس کو بلند کرنے والے بھی. تو بیٹی بچاؤ پہلی منزل آ گئی. اب بیٹی پڑھاؤ والی بات میں عرض کر دوں کہ جو حکومت کا نعرہ ہے بیٹی پڑھاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. ہر مرد مسلم اور عورت اور مرد مسلمہ دونوں پر، مرد و عورت دونوں پر علم کا حاصل کرنا واجب ہے. تو ظاہری بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کی زندگی سے کچھ اخذ کریں، پیغام حاصل کریں، تو میں چینل کی طرف سے بھی پیغام دوں گا، حسینی چینل کی طرف سے بھی، کہ آپ ایجوکیشن حاصل کریں. اور جو چینل پہ پروگرام آتے ہیں ایجوکیشنل پروگرام ہیں سارے ماشاءاللہ، یہ جتنے پروگرام آ رہے ہیں ان کا تعلیم سے تعلق ہے. تو آپ ان پروگراموں کو دیکھیں اور اپنی رائے بھی دیں. کمنٹ باکس میں جائیں، مثلا رائے لکھیں کہ ہمیں اس میں اور کچھ چاہیے، نئی چیزیں، جدید چیزیں. اور جو بھی اس طرح کے چینل کام کر رہے ہیں ان سب پہ آپ اپنی مطلب کی چیزیں حاصل کریں. یہ نہیں کہ اب آپ بچے ہیں تو کارٹون دیکھ کر خوش ہو گئے، نہیں، ان کو دین کی طرف لائیں. اور دین کی طرف جب آئیں گے تبھی دنیا جو ہے وہ اتحاد اور یکجہتی کا ایک مرکز بنے گی، اور امن و سکون اور امن و سلامتی یہاں قائم ہوگا. بہت بہت شکریہ آغا. ہم ایک بار پھر تمام اراکین اور ناظرین کی طرف سے آپ کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ نے وقت دیا ہمیں. بہت بہت شکر گزار میں بھی، آپ سبھی کو مبارکباد. تو ناظرین یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین علی جناب رضا کاظم صاحب، جو کہ ہمارے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ بات کر رہے تھے. آغا نے کچھ پیغامات دیے ہیں آخر میں، ضرور اس پر عمل کیجیے آپ، اور ہم سب تعلیمات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی ان بیان کردہ دروس پر عمل پیرا ہوں کہ جو کہ ہم تک خدا نے ان کے ذریعے سے منتقل کیے ہیں. اب اپنے میزبان زین رضوی کو دیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ ایک بار پھر حاضر ہوتا ہوں ایک نئی شخصیت کے ساتھ. دیکھتے رہیں حسینی چینل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.